بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام شاہ نے اپنی زندگی ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فیروز خان تخت نشین ہوگا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فیروز خان کم عمر تھا اور اسلام شاہ کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ عین ممکن تھا کہ فیروز کو حکومت کرنے کا موقع نہ دیا جاتا، پر اسلام شاہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنی بیوی سے بار بار کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی مبارز خان کی حمایت نہ کرے اور اسے قتل کرا دے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ لیکن اسلام خان کی بیوی ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتی رہی۔ آخر کار اسلام شاہ کی آنکھیں بند ہوتی ہی وہ دن بھی آ گیا کہ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اسلام شاہ کی وفات کے دن ہی 22 نومبر 1554 کو گوالیار میں اس کے بیٹے فیروز خان کو تخت نشین کر دیا گیا۔ اس وقت فیروز خان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اسلام شاہ کے وزیر تاج خان کو فیروز خان کا اتالق مقرر کیا گیا۔ یہ وہی تاج خان تھا جس نے خواص خان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ بہت سے عمرا تاج خان کے عروج سے حسد کرنے لگے تھے۔ اسلام شاہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد نئے بادشاہ فیروز خان کا ماموں اور اسلام خان کی بیوی کا بھائی مبارز خان گوالیار پہنچا۔ مبارز خان کو عادل شاہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اس نے اپنے بانجے فیروز خان کو مبارکباد دینے کی غرض سے اس تک رسائی حاصل کی۔ ملاقات کے دوران مبارز خان نے فیروز خان کا سر تن سے جدا کر دیا، حالانکہ فیروز خان کی ماں نے 2 بار اس کی جان بچائی تھی۔ اس مبارز خان یعنی عادل شاہ نے اپنی بہن کی منت سماجت کے باوجود بانجے کو ہلاک کر دیا۔ بانجے کو ہلاک کرنے کے 7 دن بعد وہ تخت نشین ہوا اور مبارز خان کی جگہ اس نے عادل شاہ یا محمد عادل کا لقب اختیار کر لیا۔ اسی عادل شاہ نے شیر شاہ سوری کے نامور سالار خواص خان کے چھوٹے بھائی شمشیر خان کو اپنا وزیر اور ایک نومسلم دولت خان کو نائب وزیر مقرر کیا۔ لیکن عادل شاہ کے اعتماد کا مرکز ایک چھوٹی ذات کا ہندو ہیمو تھا۔ یہ ہیمو ریواڑی شہر کی گلیوں میں نمک بیچا کرتا تھا۔ بعد ازاں اسے منڈی میں اوزان کی نگرانی پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس طرح وہ اسلام شاہ کی نظروں میں آ گیا۔ اسلام شاہ نے کچھ عرصہ بعد خفیہ امور کے سلسلے میں اسے اپنے ساتھ منسلک کر لیا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد عادل شاہ کے دربار کا اسے اثر رسوخ حاصل ہوتا رہا۔ گو ہیمو کو سپہ گاری کا کوئی تجربہ نہ تھا، نہ ہی وہ ہندوؤں کی جنگجو ذات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں انتظامی اور فوجی صلاحیتیں موجود تھیں۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ بہت سے عمرا اور عسکری سالار اس کے خلاف اس لیے ہو گئے تھے کہ اس نے اپنے بانجے فیروز خان کے ساتھ انتہائی جابرانہ سلوک کیا تھا۔ لہٰذا عادل شاہ نے ان امیروں اور سالاروں کو مٹھی میں لینے کی غرض سے ان میں بھاری رقم تقسیم کی اور مختلف خطابات سے نوازتا رہا تھا تاکہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد وہ چنار روانہ ہوا، جہاں شیر شاہ سوری کا کچھ خزانہ بھی تھا۔ اس دوران ایک شخص سلیم خان نے کم سن فیروز خان کے قتل کا انتقام لینے کی غرض سے بغاوت کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور سلیم خان بھاگ نکلا۔ عادل شاہ نے چنار کو اپنی رہائش اور اپنا دارالحکومت مقرر کیا۔ اس عادل شاہ کی دوستی زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو عشرت پسند اور غلط چال چلن کے لوگ تھے۔ اس کا زیادہ وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے افغان عمرا عادل شاہ کے مزید خلاف ہو گئے۔ حقیقت یہ تھی کہ بر صغیر میں افغانوں کے زوال کے آثار اسلام شاہ کے ہی دور میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد حالات کو سنوارنے کی طرف کوئی توجہ مبذول نہ کی۔ بنیادی طور پر وہ معمولی پڑھا لکھا شخص تھا، لہٰذا ان صلاحیتوں سے محروم تھا جو اسلام شاہ کو ورثے میں ملی تھی۔ وہ ایک تن آسان شخص ہونے کے باعث زیادہ وقت آرام اور عیش و عشرت میں گزارتا اور امور مملکت اپنے ملازموں پر چھوڑ دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک کمسن بادشاہ یعنی اپنے بانجے فیروز خان کو قتل کر کے ظالمانہ اور گھٹیا اقدام کیا تھا، جس کی بنا پر سارا خزانہ لٹا دینے کے باوجود عوام اور افغان عمرا اسے محبت نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے افغان عمرا کو حقیر نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا اور ایک ہندو ہیمو کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس بنا پر عادل شاہ سے افغان عمرا کی نفرت اور بڑھ گئی۔ عادل شاہ موسیقی میں استاد سمجھا جاتا تھا، لیکن موسیقی سے لگاؤ کے باعث ہی وہ حکومت سے بے خبر ہو چکا تھا۔ عادل شاہ کے تخت نشین ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی مختلف مقامات پر بغاوتوں کے شعلے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عادل شاہ کے دور میں بدعنوانیاں بے حد بڑھ گئیں اور جاگیردار اس کے حکم کی اطاعت سے کھلم کھلا انکار کر دیتے۔
عادل شاہ ایک امیر کی جاگیر چھین کر دوسرے کے حوالے کر دیتا، جس کی وجہ سے امراء میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ ایک بار ایک امیر نے اپنی جاگیر چھین جانے پر بڑے دربار میں اس امیر کو قتل کر دیا جسے اس کی جاگیر دی گئی تھی۔ اس طرح حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف صوبوں کے گورنر بھی بغاوت کے منصوبے بناتے رہے اور خود مختاری کے لیے راہ تلاش کرتے رہے۔ بنگال میں تاج خان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بیانہ میں ابراہیم خان نے بغاوت کر کے چنار میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ شاہی لشکر بھی اس کی حکومت ختم کرنے میں ناکام رہا۔ ابراہیم خان جو عادل شاہ کا رشتہ دار تھا، دہلی پر بھی قابض ہو گیا اور اس نے چند دنوں بعد آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ ابراہیم خان کو بہت سے افغان امراء کی ہمدردی بھی حاصل ہو گئی، جبکہ دوسری طرف عادل شاہ کی حکومت متزلزل تھی۔ اس کی عسکری طاقت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں 5 حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ عادل شاہ کی حکومت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ابراہیم خان کے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کو چیلنج نہ کر سکی، حتیٰ کہ کچھ عرصہ بعد اس نے ابراہیم خان کی حکومتوں کو تسلیم کر لیا۔ پنجاب کے بہت سے علاقوں پر ایک شخص احمد خان کی حکومت ہو گئی، جس نے بعد ازاں سکندر شاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ اس نے اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے۔ تیسری حکومت مالوا کے علاقے میں شجاعت خان نے قائم کر لی۔ چوتھی حکومت بنگال میں سلطان محمد شاہ نے قائم کر لی۔ سلطان محمد شاہ نے جون پور کو بھی اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا تھا اور جلال الدین شاہ کا لقب اختیار کرنے کے بعد حکومت کرنے لگا تھا۔ 5ویں حکومت خود عادل شاہ کی تھی اور عادل شاہ کی حکومت اب بہار اور جون پور کے علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور وہ ایک برائے نام حکمران ہو کر رہ گیا تھا۔ ان حالات میں عادل شاہ نے کچھ پرپرزے نکالے۔ اس نے چنار سے گوالیار کی طرف پیش قدمی کرنے کے بعد اوجین کے ہندو حکمران کی بغاوت فروغ کی۔ ہندو حکمران خود بھی اس جنگ کے دوران مارا گیا۔ عادل شاہ نے دشمن کی فوج کا تعاقب اجین تک کیا۔ اس کامیابی کے بعد اس نے مالوا کی طرف توجہ دینا چاہی، لیکن دہلی کے ابراہیم شاہ نے اس عدم موجودگی سے پورا فائدہ اٹھایا اور پنجاب کے بہت سے اضلاع کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان حالات میں عادل شاہ ایک بار پھر گوالیار پہنچا کہ اپنے بہنوئی احمد خان کی سرکوبی کر سکے، جو اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ احمد خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یا اسے بینائی سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن جب ایک روز عادل شاہ شراب کے نشے میں دھت تھا، احمد خان 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنے بھائی عادل شاہ کے ارادوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ دہلی پہنچ کر احمد خان نے ابراہیم خان سے پنجاب کی حکومت طلب کی، مگر ابراہیم نے قدر پس پیش سے کام لیا۔ چنانچہ احمد خان نے ابراہیم کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 18 مارچ 1555 کو آگرہ کے شمال مغرب میں تقریباً 18 میل کے فاصلے پر دونوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد خان کے لشکر نے جو ابراہیم کے لشکر کے مقابلے میں تھا، ابراہیم کو شکست دی اور سانبل کی طرف بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا۔ ابراہیم کے بہت سے دستوں نے احمد خان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح احمد خان نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور دہلی کے تخت پر سکندر شاہ کے لقب سے بیٹھا اور حکومت کرنے لگا۔ اس کے نام کے سکے جاری ہوئے اور خطبہ پڑھا گیا۔ عادل شاہ نے سکندر شاہ سے یہ مقبوضہ علاقے حاصل کرنے کی سر توڑ جدوجہد کی، مگر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح اب ہمایوں کے دوبارہ ہندوستان میں داخل ہو کر ہندوستان کا بادشاہ بنتے وقت تک ہندوستان میں 3 مختلف حکومتیں طاقت اور قوت پکڑ گئی تھیں۔ پہلی حکومت عادل شاہ کی تھی، جو آگرہ اور مالوا پر اور مشرق میں جون پور کے علاقوں تک قابض رہا۔ دوسری حکومت سکندر شاہ کی تھی، جو دہلی سے پنجاب میں روہتاس تک پھیلی ہوئی تھی، اور تیسری حکومت ابراہیم شاہ کی تھی، جو ہمالیہ کی ڈھلانوں سے پنجاب کے شہر گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب سکندر شاہ مزید علاقوں کو حاصل کرنے کے بعد اپنی سلطنت کو وسعت دینا چاہتا تھا۔ گو ابراہیم خان کی خواہش تھی کہ پنجاب کے حکمران سکندر شاہ کے ساتھ مصالحت ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دونوں ایک بار پھر نمرد آزما ہوئے اور ابراہیم سوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران بہت سے افغان امراء سکندر شاہ کو اپنا حکمران تسلیم کر چکے تھے یا کچھ نے اعلانیہ خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے اندر جہاں بہت سی حکومتیں قائم ہو گئیں، وہاں انتشار کی حالت بھی پھیل گئی، اور اس حالت سے اکبر کے باپ ہمایوں نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ہمایوں اس وقت ایک عرصہ سے جلا وطنی کی حالت میں تھا۔ ہندوستان کی صورتحال سے اب اس نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے 25 دسمبر 1554 کو کابل سے پشاور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔
دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد اس کا وزیر بیرم خان بھی ایک لشکر لے کر اس سے آن ملا۔ اس کے علاوہ قندھار کے بہت سے اعلیٰ سالار اپنے اپنے لشکر لے کر ہمایوں سے آن ملے، اس لیے کہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمایوں اب ہر صورت میں ہندوستان میں اپنی حکومت بحال کر کے رہے گا۔ اس موقع پر گکڑ کا سلطان اعظم ہمایوں کی مدد کا وعدہ کرنے کے باوجود مدد سے قاصر رہا، کیونکہ وہ دہلی کے نئے حکمران سکندر شاہ کے ساتھ نہ صرف معاہدہ کر چکا تھا بلکہ اس کا لڑکا بھی سکندر شاہ کے پاس بطور یرغمال تھا۔ ہمایوں نے بہرحال جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جو ہی وہ لاہور کے قریب پہنچا، افغان سردار اور سالار اس کی آمد کا سنتے ہی بھاگنا شروع ہو گئے۔ روہتاس میں اس وقت دہلی کا حکمران سکندر کا نائب تاتار خان کاشی تھا، وہ ہمایوں کی آمد کا سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ چنانچہ ہمایوں نے آگے بڑھ کر جالندھر، سرہند اور حصار کے علاقوں کی طرف کسی مزاحمت کے بغیر اپنے لشکر روانہ کر دیے۔ ہمایوں کی ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کے حکمران سکندر نے، جو اس وقت دہلی میں موجود تھا، ہمایوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 30,000 گھڑ سواروں کا لشکر سرہند روانہ کیا، جہاں ہمایوں کے لشکر کے مقدمۃ الجیش کے عسکری پہنچ چکے تھے۔ ہمایوں کے تمام عسکری سردار اس وقت جالندھر میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس کم لشکر ہونے کے باوجود دہلی کے حکمران سکندر شاہ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا اور دریائے ستلج کو عبور کر لیا۔ اس دوران سکندر شاہ کے لشکر نے پوری کوشش کی کہ ہمایوں کی لشکری دریائے ستلج کے دوسرے کنارے نہ پہنچ سکے، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ غروبی آفتاب کے وقت مغل لشکر نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا اور دشمن کے پڑاؤ میں آگ کے اتنے تیر برسائے کہ سکندر شاہ کے لشکری اپنا سامان تک چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمایوں کے لشکر کی کمانداری اس وقت اس کے وزیر بیرم خان کے ہاتھ میں تھی۔ اب بیرم خان نے سرہند کی طرف پیش قدمی کی اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قلعہ بندی کر دی۔ ہمایوں اس وقت لاہور میں تھا جس وقت بیرم خان سرہند پہنچا، اور سرہند کی فتح کی خبر جب اسے لاہور میں ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں اس نے اس خوشی میں لاہور میں ایک جشن کا اہتمام کیا۔ دہلی کے حکمران سکندر شاہ کو اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی تو اس نے لشکر کی کمانداری خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ 80,000 گھڑ سواروں کے علاوہ ہاتھیوں اور توپ خانے کے ساتھ وہ دہلی سے سرہند کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے شہر کے سامنے خندقیں کھود لیں۔ دوسری طرف مغل لشکر نے اپنی قلعہ بندی کو مضبوط کر لیا۔ مغل سالاروں نے ہمایوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اب بلا تاخیر سرہند پہنچے۔ ہمایوں اس وقت سخت بیمار تھا لیکن اپنے سالاروں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود تو بیماری کی حالت میں لاہور میں ہی رہا اور اپنے بیٹے اکبر کو سرہند کی طرف بھیجا، اور جو ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی خود بھی سرہند پہنچ گیا۔ 27 مئی 1555 کو وہ سرہند پہنچا اور تقریباً 1 ماہ تک دفاعی اقدامات میں مصروف رہا۔ اس دوران مغلوں اور سکندر شاہ کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 22 جون کو ہمایوں کی طرف سے سکندر شاہ کے لشکر پر ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ اس طرح دہلی کے حکمران سکندر شاہ اور ہمایوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سکندر شاہ کے گھڑ سواروں کی تعداد اب 80,000 سے 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور سکندر شاہ اور ہمایوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ گو سکندر کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود ہمایوں نے سکندر شاہ کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں سکندر شاہ کو زبردست نقصان ہوا اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ میدان جنگ سے سکندر شاہ ہمالیہ کی نواحی پہاڑوں کی طرف بھاگا۔ اس موقع پر ہمایوں اس کا تعاقب کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ایک مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس فتح کے بعد اس نے اپنے سالاروں کی بہت حوصلہ افزائی کی، لیکن اس دوران بہت سے سالاروں میں اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ جنگ جیتنے کا صحرا کس کے سر تھا، کیونکہ ہر سالار زیادہ سے زیادہ خطابات اور انعامات سمیٹنا چاہتا تھا۔ یہ صورتحال ہمایوں کے لیے بڑی فکر انگیز تھی، لہٰذا سوچ و بچار کے بعد ہمایوں نے سارے سالاروں کو خاموش کرنے کے لیے سارے خطابات کا مستحق اپنے بیٹے کو قرار دیا، کیونکہ اس وقت لشکر کی کمانداری 13 سالہ اکبر ہی کے ہاتھ میں تھی۔ سرہند کے نواح میں لڑی جانے والی جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہمایوں نے اپنے کچھ دستے سمانہ کی طرف روانہ کیے۔ اس نے خود بھی پیش قدمی کی، کچھ دستے پنجاب کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے تاکہ سکندر شاہ کی آمد کی کسی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمایوں نے نظم و نسق کے سلسلے میں اپنے کچھ سالاروں کو پنجاب اور دہلی روانہ کیا اور خود کچھ عرصہ سمانہ ہی میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دہلی بھی کسی مزاحمت کے بغیر آخر ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہمایوں سمانہ میں قیام کرنے کے بعد 20 جولائی کو سلیم گڑھ پہنچا اور 30 جولائی کو وہ دہلی میں داخل ہوا۔
جہاں اس نے اپنی پوری توجہ نظم و نسق کی طرف مبذول کر دی۔ دہلی میں داخل ہونے کے بعد ہمایوں نے جو سب سے پہلا فیصلہ کیا وہ یہ کہ اس نے اپنے لڑکے اکبر کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا، اپنے وزیر بیرم خان کو اپنے بیٹے اکبر کا اتالیق بنا کر بھیجا اور حکومت کے فرائض کی تمام ذمہ داریاں بیرم خان کے کندھوں پر ڈال دی۔ اسی دوران سکندر شاہ پنجاب میں داخل ہوا اور اس نے مختلف علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ حالات کی ستم ظریفی کے انہی دنوں ہمایوں فوت ہو گیا اور کلانور کے مقام پر اکبر ہندوستان کے تاج و تخت کا مالک بنا۔ ہمایوں کی موت کے بعد سیاسی صورتحال نازک تھی، گو باغیوں کو شکست دی جا چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہ ہوا تھا، اور اب یہ تمام ذمہ داریاں 13 سالہ اکبر کے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ اقتصادی حالات بھی اچھے نہ تھے، زرخیز اور گنجان آبادی پر مشتمل اضلاع قحط کے باعث ویران تھے۔ 2 سال سے بارش نہ ہوئی تھی، بلکہ مختلف گروہوں کے درمیان جنگوں نے بھی تباہ کن اثرات مرتب کیے تھے۔ بہت سے مقامات پر طاعون کی وبا پھیل جانے کے باعث لاتعداد اموات ہو چکی تھی، بھوک اور افلاس نے لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ ان حالات میں 13 سالہ اکبر ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد اسے سب سے پہلے 2 بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا خطرہ دہلی کے سابق حکمران سکندر شاہ کی طرف سے اٹھا، جو ہمالیہ کی ڈھلانوں سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکا تھا اور مختلف علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوسرا خطرہ مالوا کے حکمران عادل شاہ کے وزیر ہیمو بقال سے تھا۔ ہیمو بقال ریواڑی کا ایک ہندو تھا جسے عادل شاہ نے وزیر بنا دیا تھا، اور وہ عادل شاہ کا دستراس ہونے کی حیثیت سے مغلوں کو بری صغیر سے باہر نکالنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ ہیمو بقال بظاہر عادل شاہ کا وفادار تھا، لیکن در حقیقت ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ عادل شاہ کو بھی ختم کر کے ہندوستان کے تخت و تاج پر قابض ہو جائے اور بر صغیر میں ایک بار پھر ہندو حکومت کی بنیاد ڈالے۔ عادل شاہ ہیمو بقال پر اس درجے اعتماد کرتا تھا کہ اس کے سارے لشکری ہیمو بقال کے اشارے پر چلتے تھے۔ اب اکبر کو سب سے پہلے انہی 2 قوتوں سے ٹکرانا تھا۔ پہلی قوت دہلی کا سابق حکمران سکندر اور دوسری بڑی طاقت جس سے اس نے ٹکرانا تھا وہ مالوا کی حکمران عادل شاہ کا وزیر ہیمو بقال تھا۔ جہاں کلانور کے مقام پر اکبر اور بیرم خان اپنے دشمنوں کا صفایا کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے، وہاں سکندر شاہ اور ہیمو بقال بھی اکبر اور بیرم خان کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ چوڑ گڑھ کے راج محل کے ایک کمرے میں رتن کماری اداس اور افسردہ بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر اسی لمحہ راج کماری کملا دیوی نمودار ہوئی۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھیں پرنام تھی، سرخ اور سفید گال بھیگے ہوئے تھے جیسے روتی رہی ہو۔ کچھ دیر تک وہ شرمندہ سی اس کمرے کے دروازے پر کھڑی رہی جو ان دونوں کی خوابگاہ تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے کمرے میں بیٹھی رتن کماری بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کملا دیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ رتن کماری نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رتن کماری نے اسے مخاطب کیا، اب کیا خبر لائی ہو؟ پہلے تو تم اپنی دیدی کے پاس گئی تھی تاکہ عبداللہ خان کے اہل خانہ کو بچایا جا سکے، لیکن تم ناکام آئیں، اب کیا خبر لے کر آئی ہو؟ کملا دیوی اپنے آپ کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی، دکھ اور درد بھرے انداز میں کہنے لگی، میری دیدی انتہائی قسم کی کٹھور اور ظالم ہو چکی ہے۔ کئی لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ عبداللہ خان کا قتل ایک بھیانک جرم ہے اور جن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے انہیں قتل کیا جانا چاہیے، لیکن دیدی پر کیدار سنگھ کے علاوہ ہماری سلطنت کے سیناپتی سنسار سنگھ کا بڑا عمل دخل ہے، لہٰذا ان دونوں کے کہنے پر عبداللہ خان کی بیوی اور بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ پتہ چلا ہے کہ آصف خان اور اس کا چھوٹا بھائی عادل خان دونوں کہیں بھاگ گئے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے کملا دیوی خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اس کی آواز برا گئی تھی۔ جواب میں رتن کماری روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کملا میری بہن، یہ بڑا ظلم، بڑا جبر اور انتہا درجے کا ستم ہے۔ پہلے تو عبداللہ خان کو اس کیدار سنگھ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ناحق قتل کروا دیا اور اب اس کی بیوی اور بیٹیوں کو بھی انہوں نے مروا دیا ہے۔ کملا میری بہن، اس میں ہم دونوں بھی قصوروار ہیں۔ جس وقت بارش ہو رہی تھی، بگی دلدل میں پھنس گئی تھی اور وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، تو کم از کم ہم دونوں کو پردہ ہٹا کر یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے عبداللہ خان کو قتل کر دیا اور آصف خان ہمارے 2 محافظوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد بھاگ بھی گیا اور ہماری بدقسمتی کہ ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ بہرحال یہ بڑا ظلم، بڑا جبر ہے۔ اب آصف خان نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہوگا،
اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک بڑے بھائی جیسا سلوک کیا، ہمیں پیار دیا اور ہمیشہ ہماری بہترین دیکھ بھال کی۔ رتن کماری کے خاموش ہونے پر دکھ بھرے انداز میں کملا دیوی بول اٹھی، آصف خان تو ایسا بھائی تھا جس کا بدل ہی نہیں۔ مجھے تو عادل خان بڑا یاد آتا ہے، تو نے دیکھا ہمارے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ کملا دیوی خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کمرے کے اندر کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی، یہاں تک کہ رتن کماری پھر بول اٹھی، میں سمجھتی ہوں تمہاری دیدی اپنی حدود سے گزر گئی ہے، اسے اتنا ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ عبداللہ خان قتل ہو گیا تھا، اس کے بدلے میں آصف خان نے ان دونوں محافظوں کو ٹھکانے لگا دیا جنہوں نے عبداللہ خان کو قتل کیا تھا، اور ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس معاملے کو یہیں دبا دینا چاہیے تھا، لیکن تمہاری دیدی نے ظلم جبر اور بد سلوکی کی انتہا کر دی۔ عبداللہ خان جس نے ساری عمر راج محل کی خدمت کی، اسے کیا صلہ ملا؟ خود قتل ہوا، بیوی بچوں کو تمہاری دیدی نے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اس موقع پر شکوہ برے انداز میں کملا دیوی نے رتن کماری کی طرف دیکھا، پھر روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، وہ صرف میری دیدی نہیں ہے، وہ تمہاری بھی کچھ لگتی ہے۔ ہاں میری بھی لگتی ہے، پر میری تو وہ صرف بوا ہے اور میں ان کی وریرہ ہوں۔ تمہاری تو دیدی ہیں، تمہارا رشتہ مجھ سے کہیں اعلیٰ ہے، اور پھر تم ان کی بڑی لاڈلی رہی ہو، تمہاری بات انہیں مانی چاہیے تھی، رتن کماری نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ جواب میں کملا دیوی بھی ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، دیدی اپنی حد سے گزر گئی ہے، اب وہ کسی کی بات بھی نہیں مانتی، منمانی کرتی ہے، اور اس کی یہ منمانی کسی روز اسے تباہی کے گڑھے میں دھکیل کر رہے گی۔